سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرنے میں
اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ ہر روز ان مبارک گھڑیوں میں سحر کے ان بابرکت لمحات میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے سحر کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہر روز کی طرح آج بھی الحمدللہ ہمارے مہمان قاری قرآن آپ نے کیا ہے، اور ہر روز ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر اپنے علماء سے گفتگو بھی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کی بھی آسانی کے لیے علماء کرام سے جو فقہی آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو اس ماہ مبارک میں خاص جو اسپیشل ڈیز، خاص جو ایام آتے ہیں ان پر بھی اپنی گفتگو علماء کرام سے انتہائی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام گفتگو فرماتے ہوئے آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں اپنے علماء کرام سے گفتگو کی جائے تاکہ تمام دیکھنے والے، سننے والے اس سے مستفیض ہو سکیں۔ تو آج ایک مرتبہ پھر الحمدللہ 20ویں روزے کی سحر میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ آج کا موضوع انشاءاللہ اس پر بھی اپنے علماء سے گفتگو رہے گی اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ جناب قاری محمد کسور چشتی صاحب نے ماشاءاللہ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، جی اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 20واں رمضان ہے، اور 20 رمضان کو ویسے تو کافی ساری نسبتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ ہے فتح مکہ، اور اس دن جو ہے وہ فتح مکہ ہوا، اور اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان، اور بڑا ہی پیارا چہرہ، بالکل یقیناً ابو بکر ناظرین ہمارے پہچان گئے ہوں گے کہ میں کن کی طرف جا رہا ہوں، ہمارے علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی الحمدللہ، خیر خیریت ہے ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوسرے مہمان، جی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ممتاز و محترم، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ آج کے رمضان سلطان اور سحر کی ٹرانسمیشن میں بالکل پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا مبشر رحیمی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ نوجوان ثنا خان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس سٹیج پہ اور اس سیٹ پہ اس خصوصی نشریات رمضان سلطان میں نعت کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی وسیع ہوتا ہے، عام پروگرام سے ہٹ کے۔ اور جی میرے شہر سے تشریف، اچھا ماشاءاللہ، جڑاں والا، جی جڑاں والا سے جناب قاری صاحب کے علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کے شہر کے یہ پیارے ثنا خان ہیں، جناب محمد نعیم چشتی جناب تشریف فرما ہے، خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہر روز ہماری اپنے علماء سے گفتگو کسی نہ کسی ایک موضوع پر رہتی ہے، اور جس طرح آپ صاحب نے بتایا ہے آج 20 رمضان کی جو نسبت ہے وہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے، تو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے قبلہ سہروردی صاحب سے، علامہ مبشر رحیمی صاحب سے، کہ یہ جو واقعہ ہے کب اور کیسے رونما ہوا، اور اس کے بیک اینڈ پہ جو سارے معاملات تھے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی جو مکمل، جس طرح ہم نے مختلف موضوعات پہ جس طرح غزوہ بدر پر گفتگو کی گئی، اور وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے آج کے دن انشاءاللہ دیکھیں گے فتح مکہ کے حوالے سے، اور گفتگو کا آغاز قبلہ سہروردی صاحب سے ہی ہوگا، اور کچھ تاریخ کے حوالے سے بھی اس میں سہروردی صاحب ہے، مطلب کچھ 10 رمضان کو بھی مطلب جو بعض جو ہے وہ احادیث میں ملتا ہے، پھر 17 کو بھی، 18 کو بھی کچھ علماء فرماتے ہیں، اس کی بھی وضاحت آپ ساتھ میں کر دیجیے گا، اور پھر گفتگو کا ساتھ میں آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज बिहम्दिल्लाह हमारा बहुत खुशी का दिन है। सही, माशाल्लाह। आज का दिन जो 20 रमज़ान मुबारक का है, ये बहुत ही खुशी का दिन है कि इस दिन सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन जिस तरीके से मक्का से निकले थे, रात के वक्त हिजरत की थी मदीना की तरफ, और 3 दिन और 3 रातें जो हैं वो गारे सौर में गुजारी हैं। ठीक है। और हुजूर के आंसू थे। हुजूर अपना बार बार अपनी नज़रें उठा के और काबा की तरफ देखते थे। जितना वो 13 साल की मक्की ज़िंदगी में कुरैश मक्का तंग कर सकते थे, जितना उन्होंने किया। अल्लाह। आखिर ये हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है हम सब का, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी के बगैर आपका कोई अमल नहीं है। बेशक, सही। ना आप अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलते हैं, बिल्कुल, ना आपका कोई फेल अल्लाह की मर्जी के बगैर। बेशक। जब भी मेरे रब का कोई हुक्म होता, कोई वही होती, जहां मूव करना होता, जितना भी आपकी ज़िंदगी है बचपन से लेकर जो कुछ भी है, आप बिफोर इस्लाम ऐलान नबूवत बेसत से पहले भी नबी हैं, हमारा ईमान है, और बाद भी नबी हैं। सही। क्योंकि नबूवत का इंतिखाब और असहाब का इंतिखाब ये मालिक की मर्जी से होता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना तशरीफ़ ले गए। थोड़े से मैं असबाब की तरफ जाऊंगा जी, ठीक है, कि इसके असबाब क्या हैं। ठीक। और फिर उसके बाद मक्का वाले चाहते थे कि हमने बेसरो सामानी के आलम में इनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, असहाब को मक्का से निकाल दिया है। उनके ज़हन में ये था कि ये अब तरक्की नहीं कर सकेंगे, ये किसी नए शहर में जाके अच्छा आबाद नहीं हो सकेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि जब किसी को अपने वतन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो दूसरे इलाके में या वतन में जाके उसका संभलना आसान नहीं होता। ऐसे ही हिस्टोरिकल बड़ा मुश्किल हो जाता है, वक्त लगता है हर चीज हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी मुल्क बदर कर देना, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये जिनको हम निकाल रहे हैं ये रहमत लिल आलमीन है, और अल्लाह ने कायनात इनके लिए मुसख्खर की और इनके लिए बनाई है। वाह। उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था। बाहर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना गए, जब आप गए वो हम सारी बात कर चुके हैं गज़वा बदर के मकाम पर कि कितने लोग आपके साथ थे, और आपने 10 साल की उस लाइफ, मदीना की लाइफ में 10 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का इक़्तिदार हो गया। कोई गज़वा ऐसा नहीं अल्लाह कि जिसकी मूवमेंट में असबाब ना हो। ठीक है। क्योंकि अब चूंकि इस्लाम तरक्की की तरफ जा रहा था, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम फैल रहा था, आपके असहाब में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, कुरैश मक्का बेसुकून थे। क्योंकि जिसने निकाला हो वो तो इसलिए नहीं निकालता कि ये बंदा जाके सुकून में हो जाए, वो तो इसलिए निकालते हैं कि ये यहाँ से जाए और बेसुकून रहे। अब इस्लाम फैल रहा है, असहाबे रसूल में दिन ब दिन रोज बरोज इजाफा हो रहा है, वो बड़े परेशान थे, मुश्किल थे। बारकैफ इस दौरान गज़वात भी हुए। 6 हिजरी को हाफिज साहब हुदैबिया के मुकाम पर एक मुआहदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रे की नीयत से जाते हैं, जिसे बैत रिजवान भी वो कहते हैं, और उस मकाम पर फिर 6 हिजरी में हुदैबिया के मकाम पर एक मुआहदा भी लिखा गया कि आप उसकी शिक्कें, काफ़ी शिक्कें लिखी गई, लेकिन उसकी शिक्कों में एक ये भी था कि 10 साल हम किसी से कोई जंग नहीं करेंगे। ठीक है। 10 साल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उसमें एक शिक ऐसी थी कि 2 कबाइल थे, एक बनी बकर है, एक बनी खजा है। ये इनकी आपस में काफ़ी जंगे शंगे और लड़ाई इनकी होती रही है। ठीक। उन्होंने कहा, एक ये भी शिक थी कि जो कोई कबीला किसी का हलीफ हो जाएगा, अगर उसके साथ दूसरा कोई लड़ाई करेगा तो वो उसी पे तसव्वुर किया जाएगा। अच्छा। जिस तरह एक इल्हाक हो जाता है या दिफाई, हमारे मुल्कों के दिफाई मुआहदे हो जाते हैं कि ये हमारा दिफाई मुआहदा, अगर इस मुल्क पे किसी ने कोई हमला कर दिया तो दूसरा मुल्क जो है वो उसका साथ देगा। ठीक। इस सूरत हाल में जो बनी बकर है उन्होंने कुरैश के वो हलीफ बन गए, और जो बनी खजा है वो मुसलमानों के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हलीफ बन गए।
معاہدہ یہ تھا کہ جو معاہدہ توڑے گا جی جو معاہدہ توڑے گا وہ اس کا سارا قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ 10 سال ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے اور 2 سال کے بعد ایسی کون سی نوبت آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک 10 یا 12 ہزار کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے؟ اچھا، بعض ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے کہ شاید مسلمانوں نے یہ معاہدہ توڑا ہے، لیکن مسلمانوں اب اللہ کے رسول تو معاہدے ساری زندگی وفا کرنے والے تھے، ایفائے عہد کا درس دینے والے تھے، تو وہ کیسے معاہدہ توڑ سکتے تھے؟ معاہدہ لکھتے وقت جب مولا کائنات نے شکیں لکھی ہیں کوئی شک بھی بظاہراً مسلمانوں کی فیور میں نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے علی جو یہ کہتے ہیں تم لکھ دو، جو یہ کہتے ہو، ایون کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لفظ محمد بھی نہیں لکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں تو نہ لکھو، محمد تو وہ ہے کہ جو ساری کائنات میں محمد ہے، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو جو انہوں نے کہا بظاہر مسلمانوں کے شکوں میں کوئی ایک شک فیور نہیں کر رہی تھی، لیکن معاہدہ مسلمانوں نے نہیں توڑا، معاہدہ قریش مکہ نے توڑا کہ یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ ہوگا اس قبیلے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ دوسرے کے ساتھ کنسیڈر کی جائے گی۔ ٹھیک، اب قریش مکہ نے اور بنی بکر نے مل کے بنی خزاع پر حملہ کیا، صحیح، اس شک کی خلاف ورزی کی۔ جب حملہ کیا تو یہاں تک کہ بنی بکر جو ہے انہوں نے حرم پاک کا پھر تھوڑا سا احساس کیا، قریش مکہ نے نہیں کیا۔ حرم پاک کے اندر بنی خزاع کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اب انہوں نے وہاں سے پکارا، جب انہوں نے پکارا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور وضو فرما رہے تھے کہ آپ نے آگے سے جواب دیا لبیک لبیک بنی خزاع لبیک کہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ اب اس کنڈیشن میں یعنی وہ پھر وفد حضور کے پاس آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ واپس جاتے ہیں، معاہدہ قریش مکہ نے توڑا، جب توڑا تو پھر انہیں احساس ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاصد بھیجا قریش مکہ کی طرف کہ یہ 3 شکیں ہیں، ان 3 میں سے آپ جو چاہیں آپ کر لیں۔ پہلے نمبر پہ کہ آپ ان کا خون بہا دیں، جو بنی خزاع کے لوگوں کو قتل کیا ہے ان کا خون بہا دیں، دیت دیں ان کی۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ اس بنی بکر کا ساتھ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اگر بنی بکر کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو پھر آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پہلی دونوں شکیں ماننے کے لیے تیار نہیں، البتہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا معاہدہ توڑنے کا، اس وقت قریش مکہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، اب مسلمان آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ نے معاہدہ خود توڑا ہے۔ پھر اس صورت میں حضرت ابو سفیان کو بھیجا گیا مدینہ کی طرف کہ آپ جا کے کہیں کہ جی ہمارا معاہدہ ہے۔ انہوں نے کوشش کی، یہاں پھر ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ابو سفیان جب حضور کے گھر آئے تو ام حبیبہ کے والد محترم تھے، چارپائی پہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے بستر حضور کا لپیٹ دیا، کہا آپ نہیں بیٹھ سکتے، کہا بیٹا میں تیرا والد ہوں، کہا والد ضرور ہیں لیکن یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ ناپاک ہیں، یہ پاک ہے۔ اس نے کوشش کی، مولا کائنات کے پاس بھی گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئے، حضور کے پاس بھی گئے، لیکن بات نہ بنی۔ آخر کار پھر اس نے وہاں کھڑے ہو کے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم معاہدہ بحال کرتے ہیں۔ جب ابو سفیان واپس مکہ میں جاتا ہے تو قریش مکہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا ہوا کہ کوئی، اس نے کہا میں نے اعلان کر دیا تھا۔ حضور نے آگے سے کوئی جواب دیا تو انہوں نے کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا پھر آپ کرنے کیا گئے تھے؟ یہ معاہدہ توڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 8 ہجری میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ تیاری کریں، ہم نے فتح مکہ کی طرف جانا ہے، ہم نے اب مکہ کو فتح کرنا ہے۔ جو ابو بکر کا سوال تھا 10 ہجری کا، 17 کا، 18 کا، 19 کا، 10 میں تو اختلاف ابو بکر صاحب نہیں ہے، 10 کو آپ نے مدینہ سے موو کیا ہے، ٹھیک ہے، 10,000 کا لشکر، بعض کہتے ہیں 12، لیکن اس میں جمہور کہتے ہیں کہ لے کے 10 نکلے ہیں، 2,000 آگے
لیفٹ رائٹ سے جو ہے وہ ملتے گئے وہ 12,000 کا لشکر ہے. ٹھیک. 10 کو آپ مدینے سے نکلے ہیں, ٹھیک. آہستہ آہستہ پھر آگے جا کے پڑاؤ, بعض کہتے ہیں کہ 17, بعض کہتے ہیں 18, بعض کہتے ہیں 19. امام بخاری کی روایت 19 کی ہے, لیکن جمہور اس میں اتفاق کرتے ہیں کہ 20 ہے, کہ 20 ہے, کہ 20 کو مکہ جو ہے فتح ہوا. جس دن آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ نے اعلان کیا ہے, اس دن قریش مکہ نے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں کہ 20. اس میں راویوں کا اختلاف ہے, لیکن 20 ہی رمضان مبارک ہے. ٹھیک ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے, اور یہ مزید انشاءاللہ خوبصورت ہوتی جائے گی کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے آج مسلمانوں کے لیے, اور انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو جاری رہے گی. کلام شامل کرتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے بڑے پیارے ثناء خان ہیں سید غضنفر علی گیلانی صاحب نے, میاں چندوں سے تشریف لائے ہیں, تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خوبصورت کلام اپنی آواز میں پیش کیجیے انشاءاللہ. سید غضنفر حسین گیلانی صاحب اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے. چونکہ فتح مکہ کا موضوع ہے اور طویل گفتگو ہمارے علماء کرام اس پر فرما رہے ہیں, اور واقعات کی صورت میں یہ ساری گفتگو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہے, تو ہم چاہیں گے کہ یہ تسلسل پھر بار بار ٹوٹنے نہ پائے. پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے ہمارے نعیم چشتی صاحب بھی, آپ بھی آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی ساتھ ہی سعادت حاصل فرمائیے گا. بسم اللہ کیجیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار ہمارے مہمان نعیم چشتی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. علامہ مولانا مبشر رحیمی صاحب کی جانب ہم بڑھتے ہیں, اور قبلہ سہروردی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا, اور فتح مکہ کے اسباب اور پھر واقعات کی صورت میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی جو ہے وہ شرکت کا ثبوت دیتے ہوئے گفتگو کا آغاز فتح مکہ کے موضوع پر بسم اللہ فرمائیے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء الحق وزهق الباطل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سب سے پہلے میں آپ کی کوہ نور کی تمام ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فتح مکہ کے موضوع پہ بولنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں جی, فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا روشن باب ہے بے شک, اور اللہ نے اہل ایمان کو سرخوری عطا فرمائی. صحیح. اور صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, اور آپ کے صدقے اور آپ کی دعوت تبلیغ کے صدقے مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہوئی. دیکھیں نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے, آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئیں, آپ کے اوپر اوجیاں پھینکی گئی, آپ کو گالیاں دی گئی. حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام راستے میں چل رہے, ایک شخص آیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو فرمایا کہ اس شخص نے مٹی اٹھائی اور آپ کے چہرے انور پر پھینک دی, لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. سبحان اللہ. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے بھی یہ کام کیا. کب تیسرا شخص آیا, اس نے بھی یہی کام کیا. لیکن آپ نے برداشت کی, اور برداشت کرنے کے بعد آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ابا جی آپ ان کو بدوا تو دیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں دین حق لے کر آیا ہوں. جب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے, اس دین کی برکت سے جب آپ مدینہ پہ محنت کی, اللہ رب العزت نے ایسی محنت کروائی. روایات کے اندر آتا ہے کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ مدینے سے روانہ ہوئے, اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ مچھلیوں اور پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں. بے شک. کب وہاں سے لشکر نکلا تو راستے میں دیکھتے ہیں کتیا جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. لشکر چلا گیا, پھر اس کے بعد وہ صحابی بھی ساتھ چلے گئے. تو اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں پر خیمے لگائے, اور خیمے لگانے کے بعد ان کو کہا کہ مختلف جگہوں پہ آگ لگا لیں کہ ان کو لڑائی جھگڑے کا, قتل و غارت کا کوئی پریشانی نہ ہو. تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیک نیتوں سے یہ فتح مکہ مکمل کیا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں, اور صحابہ کی قربانیاں ہیں.
یقین جانے صحابہ تو وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی خاطر جان دے دیتے تھے. اللہ. صحابہ تو وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی خاطر بچوں کو قربان کر دیا. صحابہ تو وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی خاطر بیویوں کو بیوہ کروا دیا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو اس لیے فتح مکہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے. ٹھیک. آپ نے فتح مکہ کو سرخرو کیا. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ علامہ مبشر صاحب گفتگو فرما رہے تھے. سہروردی صاحب کی جانب ہم دوبارہ سے بڑھتے ہیں اور آپ کا تسلسل وہیں تک جہاں تھا ہم چاہیں گے وہیں سے گفتگو کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے پھر گفتگو کو ساتھ ساتھ سمیٹا بھی جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم آگے بھی بڑھیں گے. معاہدے کا اعلان جو ہے وہ دوبارہ سے. ہاں معاہدے کا اعلان تو کر دیا تھا انہوں نے لیکن چونکہ آگے سے کوئی جواب نہیں ملا تھا اور پھر جا کے جب انہوں نے ابو سفیان نے جا کے بتایا تو اب میں یہاں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ جب مدینہ آئے تھے تو 72 لوگ تھے. جب اب 8 سالوں میں آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو 10-12 ہزار کا لشکر لے کے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہاں ایک صحابی کا واقعہ بیان کروں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ کے علم غیب کی بات ہے کہ حضرت حاتب ایک صحابی ہیں اور انہوں نے ایک رکہ ایک خاتون کو دیا کہ آپ یہ قریش مکہ کی طرف جا کے پہنچا دیں. تو ان کی نیت ٹھیک تھی صحابی کی. چونکہ ان کا خاندان ان کے بچے ان کے اہل و عیال سارے وہ مکہ میں رہتے تھے. وہ سمجھتے شاید میں قریش مکہ پہ احسان کر دوں شاید وہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں اور انہیں تکلیف نہ دیں. جب اس عورت کو دے کے بھیجا تو میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کو وحی کے بغیر آپ تو بولتے بھی نہیں تھے. آپ نے حضرت علی کو اور ایک صحابی اور کو بلایا اور فرمایا کہ ایک تیز گھوڑا لے لو اور ایک بی بی حاتب نے ایک رکہ بھیجا ہے قریش مکہ کی. ہماری یہ ساری جو ہم تیاری کر رہے ہیں فتح مکہ کے لیے اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہیں اپنا اسلحہ تیار کر رہے ہیں سارا کچھ یہ ایڈوانس ہے. انہیں اطلاع دینے کے لیے ایک رکہ بھیجا ہے آپ اس بی بی کو روکو. تو انہوں نے تیز گھوڑے پہ جا کے اس بی بی کو روکا جو رکا حضرت حاتب نے دیا تھا. تو بی بی سے حضرت مولا کائنات نے پوچھا کہ رکا کدھر ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی رکا نہیں ہے. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اللہ. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں. آپ بتا دیں کہ رکا کدھر ہے ادروائز ہمیں برہنہ کر کے بھی اگر آپ کی تلاشی لینا پڑی تو ہم لیں گے کیونکہ نہ نبی ہمارا جھوٹ بولتا ہے نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے سچا نبی اللہ نے ہمیں لیا ہے اور انہوں نے ہمیں بھیجا ہے. اس نے کہا تھوڑی سائڈ پہ اس نے وہ جو بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد وہ رکا دیا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے اس صحابی حاتب کو بلایا فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ ہماری ساری جو پوزیشن تھی ساری آپ نے رکا بھیج دیا. اس نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ پر ایمان لاتا بھی ہوں اور میں ساری زندگی آپ پہ ایمان رکھوں گا. میرے ایسی کوئی نیت نہیں کہ میں اسلام کو نقصان دوں لیکن میرے بچے باقی صحابہ کرام کے خاندان کے رشتہ دار وہاں ہیں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. میرے بچے وہاں ہیں میں ان پہ ایک احسان کرنا چاہتا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تلوار لی کہ حضور مجھے اجازت دے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے بدری صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اللہ نے پہلے اور ساری زندگی کو ان کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے ہیں. ان سے گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کی نیت ٹھیک ہے. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لے کے جب جاتے ہیں تو وہ واقعی وہ ایک حکمت تھی کہ آپ نے فرمایا ہر خیمے میں ایک ایک چولہا جو ہے وہ دیوا جلا دو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ایک 10-12 ہزار کا لشکر جب ہر خیمے میں ایک دیوا جلے گا تو پتہ لگے گا پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا یہ پڑا ہوا ہے. وہیں ان خیموں میں آ کے ابو سفیان نے آ کے کلمہ پڑھایا جو حضرت عباس کے ساتھ آئے تھے اور وہیں سے پھر آپ نے موو کیا ہے. اور آپ جب مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو 12,000 کا جو لشکر ہے آپ نے مختلف کمانڈر جو ہیں وہ طے کیے تھے کہ خالد بن ولید آپ نے اس سائڈ سے آنا ہے دوسرے صحابہ کرام کو فرمایا کسی کو دوسری سائڈ سے اور آپ نے ان کو جھنڈے دیے کہ آپ نے جھنڈے لے کے لہراتے ہوئے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے آپ نے داخل ہونا ہے نمائندگی. اب اس وقت ایک نعرہ تھا وہ نعرہ ابو بکر صاحب یہ تھا جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ سب کی زبان پہ نعرہ تھا اور قریش مکہ اتنے پریشان تھے کیونکہ ابو سفیان نے سارا کچھ بتا دیا تھا. اتنے پریشان تھے کہ آج ہماری خیر نہیں. جس طرح انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں حضور کو وہاں سے رخصت کیا تھا ہجرت کی رات بھیجا تھا صاف ظاہر اب انہیں پتا تھا کہ آپ تو ہماری خیر نہیں ہے لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت جو ہے
وہ رحیم بھی ہے، آہا، آپ رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ کیا بات، آپ جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں، ہر زبان پہ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نعرہ تھا، اور آپ نے یعنی وہ اتنے سخت پریشان تھے، آپ نے اعلان داخل ہوتے ہی اعلان فرمایا تھا کہ جو کعبہ کے اندر چلا جائے گا آج اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا آج اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور پھر حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ابو سفیان ایک بہت قبیلے کا ایک سردار بھی ہے اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، چلیں اس کو تھوڑی سی سرداری آج اسلام کے ناطے ہی عنایت فرما دیں کہ چلو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے رحیم تھے کہ اپنے غلاموں کی بات کو موڑتے نہیں۔ آپ نے فرمایا عباس، چچا عباس، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گیا آج اس کے لیے بھی امان ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کی بہن جو ہے ام ہانی کے گھر آپ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا اسٹے کیا اور وہاں غسل فرمایا اور فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا سوکھے ٹکڑے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 12,000 لشکر کا سپہ سالار ہو، کائنات کے رحمت للعالمین ہو، اور دیکھیں کہ سوکھے ٹکڑے پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی سالن سولن، انہوں نے کہا جی سرکہ ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سرکہ پیش کر دو۔ سرکے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جس کچن میں سرکہ موجود رہے گا اس گھر کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی تھی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹے کرنے کے بعد تو پھر آپ اس سرزمین کعبہ کے اندر جب گئے ہیں تو یہ وہ کعبہ ہے، یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کعبے کو کعبہ بنانے والے بھی مصطفیٰ ہیں، 360 بتوں سے خالی کرنے والے بھی مصطفیٰ ہیں، اس کعبے کو پاکیزہ پاک کرنے والے بتوں سے مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے وہ سارے بتوں کا خاتمہ کیا ہے اور عزا حبل کے پجاریوں کو کہا نہیں، آپ نے مجھے کس کیفیت میں رخصت کیا تھا لیکن مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں اس رحمت اور رحیمی کے صدقے آج میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ جی، کیا کہنے، خوبصورت گفتگو ناظرین محترم ہماری علماء سے جاری ہے۔ ہم ایک نعت رسول مقبول یہاں پر سماعت کریں گے، سید غضنفر حسین گیلانی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیے گا۔ منقبت کے چند اشعار پیش کر رہے تھے جناب سید غضنفر حسین گیلانی صاحب، اور کل چونکہ جس طرح آپ نے بھی بتایا اور دن ہے 21 رمضان کا، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کا یوم وصال کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اسپیشلی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے محافل ذکر و نعت جو ہے وہ سماعت کیا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی آغاز جو ہے وہ ترتیب دے رکھی ہے ہماری پوری ٹیم نے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جو ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کریں گے، وہ اپنے اپنے انداز میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ حافظ صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، ان محافل کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ، آپ سے گفتگو بھی رہا کرے گی اور ذکر مصطفیٰ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد سحر کا وقفہ قریب ہے اور ذکر جان عالمین جو کہ آپ لوگ ہر روز کی طرح انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، اور اسے قبل ہم چاہیں گے نعیم چشتی صاحب سے نعت سنی جائے، اور تاکہ اسی نعت رسول مقبول سے پھر ہم وقفے کی جانب جو ہے وہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ رمضان سلطان دیکھ رہے ہیں۔ سحر کی خصوصی نشریات ہے اور 20ویں روزے کی سحر میں ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہے فتح مکہ پر، اپنے علماء کرام سے آج کے دن ہماری گفتگو ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے جو مہمان ثنا خوان مصطفیٰ ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے، بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں اللہ قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں۔
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब अल्लाह दीता साहब, और ये भी जड़ावाला से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान। अल्लाह इनकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रहमानी साहब आपकी तरफ आते हैं, और जैसे कि अलामा साहब ने गुफ्तगू में ये बता रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू सुफियान के यहाँ जो पनाह लेगा वो अमान में है, तो इस तरह के और भी ऐलानात हुए थे फ़तह मक्का के मौका पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। हमारा खूबसूरत दीन जो है वो इस्लाम है। और हज़रत अबू सुफियान जो थे, जब मुसलमान हुए तो बेसाख्ता लफ्ज़ निकले, कहा कि अब्बास आपके भतीजे ने बादशाह करार दे दी। फरमाया बादशाह ये नबूवत की वजह से अल्लाह ने शान बख्शी। सही। और जब अब फ़तह मक्का में दाखिल हुए, दाखिल होते ही फरमाया कि यमनी चादर के आपने इमाम शरीफ उड़ा हुआ था, और एक कसरा नामी एक ऊँटनी थी जिन पे आपने सफ़र किया, और हरम के तवाफ़ करने शुरू कर दिए और आवाज़ लगाई अल्लाह अकबर। 10,000 लश्करों ने भी साथ आवाज़ लगाई अल्लाह अकबर। आप इशारा करते गए, 360 जो बुत है आपका ऐसा मौजज़ा था कि वो 3 को एक एक करके गिरता गया। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि बिलाल तेरी बड़ी कुर्बानी है तो अजान पर। तो आपने हरम के ऊपर खड़े होकर अजान पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इसलिए कितने भी वाक़यात ये फ़तह मक्का में हुए, ये नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत और मोहब्बत है और शफ़क़त है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को याद कर कर खुशी होनी चाहिए, और मुसलमानों के अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अलैहिस्सलाम से सच्चा पक्का इश्क नसीब फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अलामा साहब मैंने वो सवाल किया था, इस पर थोड़ा सा मज़ीद आप सवाल का जवाब ज़रा ऐड कर लें इसमें। देखें ये ऐलानात तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो मेन ऐलानात थे वो तो यही थे, ठीक है, कि जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेंगे, क्योंकि लोग उस वक़्त बड़े खौफज़दा थे। ठीक है, क्योंकि देखें ना, अगर किसी मुशरिकीन मक्का जो थे वो बहुत खौफज़दा थे। ठीक है, क्योंकि जिस किसी ने किसी के साथ ज्यादती की हो ना, अगर वो ताकत में आ जाए तो अब वो खौफज़दा होता है। वो कहता है कि मैंने इसके साथ ज्यादती की थी, आज ये इक़्तिदार में है, आज ये मुझे छोड़ेगा नहीं, खौफ होता है। तो कुरैश मक्का सारे जिस शान के साथ जिस तरह निकले थे वो भी आपको चीज़ सूरत वाली याद थी। जिस वक़्त आप 12,000 के लश्कर में जिस शान और शौकत के साथ आप मक्का के अंदर दाखिल हुए हैं, और नारा तकबीर बुलंद था, और जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल का जिक्र ज़ुबान पे था, तो वो सारे खौफज़दा थे। अब करीम, ये करीम भी हैं आका और रहीम भी हैं। आपको पता था कि ये सारे खौफज़दा हैं, ये नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा को पता नहीं था, पता था कि अब जिस तरह से इन्होंने मुझे जाने पर मजबूर किया, और जब मैं अब आया हूँ, अब इनकी कैफियत क्या है, क्योंकि गज़वा बदर हुआ, गज़वा ओहद हुआ, बेशुमार गज़वात में ये कुरैश मक्का बेचारे मारे जा चुके थे, इनके लीडरान मारे जा चुके थे, बड़े बड़े जितने इनके सरदार थे सारे तो मारे जा चुके थे। अब पीछे बेचारे वो उनके बेटे भागते भूगते, अब कहते थे हमारी खैर नहीं है। लेकिन करम ऐसा फरमाया कि हालांकि कुछ सहाबा कराम थे, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, हमारी जायदादों पे इन्होंने कब्जा किया है, हमारे घरों पे इन्होंने कब्जा किया है, हमारे माल पे इन्होंने कब्जा किया है, या रसूलल्लाह आज हम इक़्तिदार में हैं। बल्कि एक सहाबी ने ऐसी बात कर भी दी कि आज हम इंतकाम लेंगे। तो हज़रत अब्बास ने हुजूर के कान में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फलां सहाबी ने ये आज बात कह दी है कि हम इंतकाम लेंगे। तो आपने फरमाया कि वो कौन होता है जो ऐसी बात करे, मैं रहीम और करीम हूँ, हम इंतकाम लेने थोड़ा है इनके पास। क्यों उसने बात की है कि ये हम इंतकाम लेंगे, ये क्यों असरात छोड़े। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था कि आज ये सारा मक्का, कुरैशी मक्का खौफज़दा है। आपने इसलिए दाखिल होते ही पहला ऐलान आपने ये फरमाया, आज जो हरमे पाक में चला जाएगा उसके लिए भी आमान है। जो शख्स अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेंगे, आपने फरमाया कोई किसी के घर में दाखिल नहीं होगा। इवन कि आपने फरमाया कोई किसी पौधे को नुकसान नहीं देगा, कोई किसी घर को नुकसान नहीं देगा, कोई किसी औरत को नुकसान नहीं देगा, कोई किसी बच्चे को नुकसान नहीं देगा, किसी जानवर को नुकसान नहीं देगा। आपका ये एक ऐलान था बड़ा। और फिर आपने फरमाया जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर ले उसके लिए अमान। ये अबू सुफियान की बात, ये तो एजाजी है, ये तो एजाजी बात है। असल तो दो थे कि अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा,
اور پھر یہ ہے کہ جو کعبہ میں چلا جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ اعزاز بخشا جب حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ابو سفیان بڑا آدمی ہے تو سردار بھی ہے قبیلے کا, تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو گیا, آج اسے اعزازی طور پر کچھ اعزاز دیا جائے تاکہ اس کی چدراہٹ قائم رہ جائے. صحیح. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے چلا جائے گا آج اسے بھی امان مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات سن کے ابو سفیان بڑا خوش ہوا, بہت راضی ہوا کہ آج میں تو بڑا خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کیونکہ سارا جتنا ماضی تھا وہ سارا آنکھوں کے سامنے تھا. آپ کی بیوی نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ جو کیا حضرت تو وہ ہندا نے وہ سارا سامنے تھا. آپ نے جو کچھ کیا پہلے غزوے کے دوران وہ سارا کچھ سامنے تھا. لیکن کریم آقا دیکھیں کہ ابو سفیان بھی چلا گیا ہاتھ باندھ کے, تو جا کے آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضور نے فرمایا جا تجھے بھی معافی ہے, بلکہ تیرے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی ہے. تو ابو سفیان پھر کعبہ کے اندر جا کے اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں دیکھو جس کے بارے میں ہم ساری زندگی یہ سوچ رہے تھے, آج جس کو کہیں جگہ نہ ملے وہ ابو سفیان کے گھر میں آ جائے, وہاں بھی آپ کو امان مل جائے گی. کوئی حضور کا لشکر کا کوئی سپاہی آپ کو تکلیف نہیں دے گا. تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 17, 18, 19 دن آپ نے جو گزارے ہیں, امام بخاری کی روایت کے مطابق 19 دن بھی بنتے ہیں. تو ایک بات بڑی خوبصورت کہ جب آپ نے 17, 18, 19 دن وہاں گزارے نا, تو مدینے والے جو لوگ تھے نا, انصار جو تھے, ان کے دل میں کوئی بات گئی کہ پتہ نہیں آج مکہ فتح ہو گیا, کعبہ کے اندر حضور چلے گئے, نمازیں پڑھ لیں, اب سب کو حضور نے معاف کر. دیکھو نا, جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں کو معاف, زمینوں پر قبضہ کرنے والے کو معاف. حضور نے فرمایا نہیں, یہ آپ لوگوں اور میرے مجھ میں یہی فرق ہے کہ مجھے اللہ نے کریم اور رحیم بنا کے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا شاید حضور آپ مدینہ چھوڑ دیں, مدینہ نہ جائیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ انصار کے دل میں یہ بات گردش کر رہی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ بھی حرم پاک میں دیا, دوسرا بھی دیا, تیسرا بھی دیا. آپ نے خطبے کے اندر یہ فرمایا کہ انصار یہ سوچنا بند کر دیں, محمد کا جینا مرنا باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہے. اللہ. مکہ میں جتنے دن ہم نے گزارنے ہیں, اس کے بعد میرا آخری آرامگاہ بھی مدینہ میں ہے, میں نے آپ کے ساتھ گزارنا ہے. اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ آپ نے بلال کو بلایا. بلال کو بلانے کے بعد وہ بلال جو نعت خواں صاحب نے وہ شعر بھی پڑھا بلال کا, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نیچے والے لوگوں کو اٹھا کے اوپر کرنے والے ہیں. فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھنی ہے. ابھی مکہ والوں کو پتہ چل جائے کہ بلال کا مقام کیا ہے. اذان بلال نیچے بھی پڑھ سکتا تھا. فرمایا نہیں بلال, میں قریش مکہ کو یہی بتانا چاہتا ہوں. جو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہیں, یہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتے, قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے ابو جہل وغیرہ کہ ہم آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی بارگاہ میں غلام بیٹھے ہوتے ہیں. تو خالق کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ محبوب اگر ان کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا تو یہ انصاف نہیں ہوگا. آج مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بلال کو فرما رہے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان پڑھو. تو حضرت بلال جب کعبے کی چھت پہ جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور نیچے ہوتا ہوں تو کعبے کی طرف منہ ہوتا ہے, اب کعبے کے اوپر کھڑا ہوں تو منہ کدھر کروں. حضور نے فرمایا میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں, جیسے میں پھر رہا ہوں تم بھی پھرتے جاؤ اور اذان بھی پڑھتے جاؤ. یعنی اور پھر وہ کنجی بردار جن کے پاس کنجی تھی انہیں بھی خطرہ تھا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کعبے کی کنجی کسی اور کو دے دیں گے. صحیح. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ان کو کنجی دی بلکہ انہیں بلا کر یہ فرمایا کہ یہ میں آج کنجی تمہیں دے رہا ہوں اور ایک قیامت تک تمہارے خاندان میں کنجی رہے گی. واہ. یعنی کنجی بردار ہی انہیں بنا دیا. اس سے بڑے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحیمی اور کریمی کا کیا عالم ہے کہ جس شان و شوکت کے ساتھ مکہ فتح کیا ہو اور پھر جو ان کے ساتھ میرے حضور نے سلوک کیا آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی رحیم اور کریم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خوبصورت گفتگو ہے اور ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس میں ہم مزید اس کو خوبصورت کرتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. جی چشتی صاحب بسم اللہ. جزاک اللہ. خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں.
شان مصطفیٰ کے حوالے سے چند اشعار آپ نے پڑھے ہیں، آخری بس لمحات ہیں اور ہم پیغام کی جانب بڑھیں گے مختصر وقت میں رہتے ہوئے۔ قبلہ سہروردی صاحب فتح مکہ کے حوالے سے جو بھی مکمل خلاصہ آپ نے گفتگو میں پیش کیا اس کے حوالے سے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو ہمارے لیے ایک میسج چھوڑا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رسول کی طرف سے، وہ سب سے بڑا ہے ڈسپلن کا، معاف کر دینے کا۔ یہ میرے آقا کی ایک بہت بڑی صفت تھی کہ آپ نے اتنا کچھ ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی، اتنی زیادتیاں سہنے کے باوجود بھی آپ نے جب عروج ملا تو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی اقتدار مل جائے یا کوئی غالب کسی پہ آ جائے یا کوئی طاقت رکھتا ہو تو اسے دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، یہ میرے آقا کی صفت ہے۔ اصحاب رسول نے جو ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور جو حضور کی قیادت میں وہ مکہ کے اندر کے جو میرے نبی نے فرمایا تھا، کسی نے ایک پھول بھی نہیں توڑا، ایک پھول کو نقصان نہیں دیا، کسی جانور کو نقصان نہیں دیا۔ اور یہ ہمارے لیے امت کے لیے بہت بڑا میسیج اور سبق ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی ہمیں خود حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، اس پاکستان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ پاکستان کے اندر املاک ہیں، یہ ہماری ہیں، ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ بڑا خاص کر کے یہ مہینہ اور آج کا جو فتح مکہ کا دن ہے، اس دن کی نسبت سے جو کسی سے نالا ہے، کوئی ناراض ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ آج کا یہی میسیج ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ آپ بھی ایک منٹ میں پیغام بس اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ہاں جی بالکل، کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرا فرمایا کہ برداشت کے ساتھ صبر جو ہے، دین ہمیں صبر کا فرمانا دیتا ہے کہ صبر اختیار کریں۔ جب ہم برداشت کو، صبر کو، تحمل کو لے کر چلیں گے، رواداری کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دین بھی پھیلے گا اور اس کے اندر لوگ مسلمان بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، گفتگو بھی آپ نے سماعت کی فتح مکہ کے حوالے سے۔ قبلہ سہروردی صاحب نے اور علامہ صاحب رحیمی صاحب نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ذکر مصطفیٰ بھی ہم نے سماعت کیا۔ آج 20واں روزہ جس کی سحر ہم لوگ الحمدللہ کر چکے ہیں، اور ابھی شہر کراچی والے بھی اپنا مکمل سحری جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے 20 روزے کی، اور عشرہ مغفرت کی بالکل یہ چند آخری گھڑیاں ہیں، چند ساعتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہوگا جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، اور وہی گفتگو، وہی سب چیزیں جس طرح حافظ صاحب سہروردی صاحب سے باتیں اکثر ہم کرتے ہیں کہ کل کی بات لگتی ہے، اور آج دیکھ لیں کہ 2 عشرے جو ہیں اس ماہ مبارک کی خیر و عافیت سے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں وسیع دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو باقی بھی ایام ہیں، اب وہ 9 دن ہیں یا 10 دن ہیں اس کا اعلان تو خیر بعد میں ہوگا، لیکن جتنے بھی دن ہیں جو گھڑیاں ہمیں پروردگار نے عطا کی ہیں، اپنے رب کو منانے کا موقع ہمیں ایک مرتبہ پھر حاصل ہو رہا ہے۔ تاخیراتیں ماشاءاللہ بہت خاص، بہت عظمتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی، اور ہماری انشاءاللہ آپ سے ان تاخیراتوں میں بھی ملاقات رہے گی، اور یقیناً جو باقی جفتیاتی ہوں گی اس میں بھی انشاءاللہ اپنے علماء کے ساتھ حافظ صاحب ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ ہوگی۔ آخر میں شکریہ حافظ صاحب ہم ادا کرنا چاہیں گے اپنے مہمانوں کا۔ قبلہ سہروردی صاحب کا بہت شکریہ، مبشر رحیمی صاحب تشریف لائے آپ کا، اور ہمارے ثنا خان تھے جو کہ قبلہ پیر صاحب کے، سہروردی صاحب کے حکم پر جڑاوالا سے خاص تشریف لائے آج کے اس ٹرانسمیشن میں۔ اللہ قادری صاحب اور نعیم چشتی صاحب تشریف لائے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں کلام ہوگا انشاءاللہ، اور اسی کلام سے ہم لوگ جو ہے وہ اختتامی گھڑیوں کی جانب بڑھ جائیں گے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد نواح میں بھی اذان فجر کا جو ہے وہ وقت ہو جائے گا۔ اللہ صوفی اللہ صاحب ماشاء اللہ صاحب